یہ آخری 15 دن دسمبر کے تقریباً کچھ 4 ایک ایسے زوڈک سائنز ہیں کہ جن کی زندگی میں کافی حد تک خوش کن تبدیلیاں لازم ہیں۔ اب یہ خوش کن تبدیلیاں ان کے رشتوں کے اعتبار سے بھی ہیں، پیسے کے لحاظ سے بھی ہیں، ان کے گھر کے اعتبار سے بھی ہیں، ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ ان کی سواری کے اعتبار سے بلیسنگز بھی ہیں۔ السلام علیکم جی، مجھے ریحان حیدر کہتے ہیں، آپ مجھے میرے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر دیکھ رہے ہیں۔ میرے ساتھ موجود ہیں سید مصور زنجانی، مشہور اسٹرالوجر اور نیومرولوجسٹ ہیں۔ آپ ان کی ریڈنگس کو پسند کرتے ہیں اور ہمارے پلیٹ فارم پر خاصا لائک بھی کرتے ہیں۔ ان کی جتنی بھی ویڈیوز ہوتی ہیں اور ان کی جو پریڈکشنز ہوتی ہیں بڑی باتمال ہوتی ہیں۔ آج ہم ان کے پاس حاضر ہوئے ہیں یہ جاننے کے لیے کہ سال 2025 جا رہا ہے، لیکن جاتے جاتے کون سے ایسے بروج ہیں جن کے لیے یہ آخری 15 دن فائدہ مند ثابت ہوئیں گے۔ سر سے بلا تاخیر گفتگو کرتے ہیں۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ اللہ کرم، ریحان آپ ٹھیک ہیں؟ الحمدللہ۔ تو سر بتائیے گا، سال 2025 جا رہا ہے، بالکل۔ تو کتنے اور کون سے ایسے بروج ہیں جن کے لیے یہ آخری 15 دن فائدہ مند رہیں گے؟ ریحان، اس میں اگر ہم لوگ دیکھیں تو سال 2025 کا جو اختتام ہوگا یہ نسبتاً بالکل مختلف ہے جس طرح اس کی ابتدا ہوئی تھی۔ اچھا۔ کیونکہ ابتدا کے اوپر مارس اپنے سب سے کمزور پوزیشن پہ تھا، ڈیبلیٹیٹڈ ہاؤس میں، جس وجہ سے بہت سارے ایسے زوڈک سائنس تھے جن کا انرجی لیول بہت ڈرین آؤٹ تھا، چیزیں وہ کرنا چاہ رہے تھے ہو نہیں پانی تھی۔ لیکن 2025 کا جو اختتام ہے وہ اس اعتبار سے نسبتاً ایک اچھا ہے کہ بہت سارے میجورٹی زوڈک سائنس اس سال کے اختتام کے اوپر آہستہ آہستہ ون بائی ون اکٹھے ہو جائیں گے برج قوس میں، سیجیٹیریس میں، اور نہ صرف سیجیٹیریس میں اکٹھے ہوں گے بلکہ جوپیٹر جو کہ جس نے اسی سال اپنی پوزیشن چینج کی ہے، جیمنائی میں وقتی طور کے اوپر موجود ہے، درمیان میں وہ تھوڑا سا شرفی پلیسمنٹ میں گیا، پھر واپس آیا۔ تو اس اعتبار سے یہ آخری 15 دن دسمبر کے تقریباً کچھ 4 ایک ایسے زوڈک سائنز ہیں کہ جن کی زندگی میں کافی حد تک خوش کن تبدیلیاں لازمی لائے گا۔ اب یہ خوش کن تبدیلیاں ان کے رشتوں کے اعتبار سے بھی ہیں، پیسے کے لحاظ سے بھی ہیں، ان کے گھر کے اعتبار سے بھی ہیں، ان کی زندگی میں کہیں نہ کہیں پہ ان کی سواری کے اعتبار سے بلیسنگز بھی ہیں۔ اس میں اگر ہم لوگ ون بائی ون کاؤنٹ کرنا شروع کریں تو اس میں سب سے پہلا زوڈک سائن آتا ہے ایریز برج حمل۔ ایریز والوں کی بات کی جائے تو ایریز والوں کے زائچم ہے، یہ جو ٹینیور ہوگا یہ اس اعتبار سے نسبتاً بہت اچھا اور بہت ہی خوبصورت ٹینیور ہے کہ ایریز والے اپنے نصیب کو یاوری ہوتا ہوا محسوس کریں گے۔ نصیب یاوری ہونے کا مطلب ہے کہ ان کی زندگی میں جتنی بھی رکاوٹیں ہیں، پریشانیاں ہیں، پرابلمس ہیں، ان کا سلوشن ان کو ون بائی ون آہستہ آہستہ انشاءاللہ ملنا شروع ہوگا۔ یہ چیز ان کی زائچے میں اس اعتبار سے نسبتاً بہت خوبصورت ہے۔ سیکنڈلی طور کے اوپر اگر ہم دیکھیں تو ایریز والوں کی زندگی میں ایسی انویسٹمنٹ جو کہ آن لائن ہے، کسی بھی جگہ پہ، کسی جگہ کے اوپر کوئی فری لانسنگ کر رہے ہیں، کسی جگہ کے اوپر کوئی کرپٹو میں، اسٹاک میں، کسی ٹریڈ میں، فارکس میں اگر انویسٹمنٹ کر رہے ہیں تو یہ چیز ان کی زندگی میں بہت اچھی ہے۔ پھر اس کے بعد ایریز والوں کی زندگی میں دیکھیں تو ایریز والوں کی زندگی میں ہجرت نظر آتی ہے۔ ہجرت چاہے وہ ایک شہر سے دوسرے شہر کی ہو، ہجرت چاہے ایک پیشے سے دوسرے پیشے کی طرف ہو، دونوں کے اعتبار سے ان کی زندگی میں خوبصورتی لازمی ہوگی، چیزیں ان کے حق میں مثبت انداز میں تبدیل ہوں گی، کیونکہ یہ تمام تر ستاروں کا جو اجماع ہو رہا ہے وہ ان کے نصیب کے گھر میں ہے۔ ٹھیک ہے۔ تو اس اعتبار سے ان کی ہر وہ چیز جو کہ لنکڈ کرے گی تبدیلی کو، چاہے وہ ان کی سوچ ہو، ایموشنز ہو، جذبات ہو، ورکنگ ہو، انویسٹمنٹس ہو، بزنس ہو، جاب ہو، تبدیلی ان کے لیے ہمیشہ سے آخری 15 دن میں چیزوں کو خوبصورتی کی طرف لائے گی۔ ٹھیک ہے۔ اب اس میں اگلے زوڈک سائن کی بات کریں تو نیکسٹ زوڈک سائن پھر آتا ہے ٹورس برج ثور۔ ٹورس والوں کی بات کی جائے تو ٹورس والوں کی زندگی میں یہ جو ٹینیور ہوگا آخری 15 دن کا، اس اعتبار سے نسبتاً یہ آلریڈی بہت ہی زیادہ فوکسڈ ہیں، ویل کنیکٹڈ بھی ہیں اس چیز کو لے کے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں اپنے روزگار کے اعتبار سے جو مشکلات ہیں ان کو کس طرح سلوشن کی طرف لانا ہے۔ پھر اس کے بعد نہ صرف اپنے روزگار سے جڑے ہوئے مسائل پریشانیوں کو یہ حل کر رہے ہیں، بلکہ یہ اپنی زندگی میں کسی بھی سطح کے اوپر اگر کام کر رہے تھے ماضی میں، ان آخری 15 دنوں میں ان کو کہیں نہ کہیں سے کوئی نئی اپرچونٹی ملے گی اپنی انکم کو بڑھانے کی، اپنی روزگار کو بہتر کرنے کی، اور انکم یا روزگار کو بڑھانا یا بہتر کرنے کے اعتبار سے ان کی زندگی میں فائنینشلی طور کے اوپر اسٹرینتھننگ کے ساتھ ایک تو اسٹیبلٹی آئے گی۔ پھر اس کے بعد کیونکہ ان کے زائچے میں، ان کے پیسے کے گھر میں ان کے خوابوں کا ستارہ ہے، ان کی خواہشات کا پلانٹ ہے، اور وہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ یہ اپنی زندگی میں ہر وہ خواہش جو کہ حاصل کرنا چاہ رہے تھے اور وہ نہیں کر پا رہے، تو ان آخری 15 دن میں اگر تھوڑا سا اضافی کوشش کر لیں تو وہ یقینی طور پہ ان کو مل جائے گی۔ یہ چیز ٹورس والوں کے زائچے میں ان آخری 15 دن میں لازمی نظر آتی ہے۔ اب اس کے بعد اگر ہم لوگ موو کرتے ہیں تیسرے زوڈک سائن کی طرف، تیسرا جو زوڈک سائن بنتا ہے اسی خوش کن
اسباب کے اعتبار سے کہ آخری 15 دن کی جو خوش بختیاں ہوں گی وہ جا کے ملیں گی پھر لینز والوں کو، برج اسد۔ لینز والوں کو دیکھا جائے تو ان کا ذہن کا ستارہ حاوی ہے ان کی خواہشات کے اوپر، ان کا ذہن کا ستارہ حاوی ہے ان کے حاسدین کے اوپر، ان کا ذہن کا ستارہ حاوی ہے ان کی ہر ایسی مشکل یا ایسی پریشانی کے اوپر جو یہ اپنی زندگی میں اپنے فیملی میں فیس کر رہے تھے، اپنے کام کی جگہ کے اوپر محسوس کر رہے تھے، اپنی بیماری پریشانی خرچوں کے اعتبار سے محسوس کر رہے تھے، تو یہ اپنے حاسدین کے اوپر بھی حاوی ہوں گے، اپنی کہیں نہ کہیں پہ ایسی چیزوں کے اوپر بھی حاوی ہوں گے جو کہ ان کی خود کی ذہنی طور پہ تفکرات کی صورت میں تھی۔ انرجیٹک ہیں، کانفیڈنس ہیں، بولڈ ہیں اور اپنے گھر کے مسائل کو بہت اچھے انداز میں مینج کر لیں گے۔ ٹھیک ہے۔ سیکنڈلی طور کے اوپر ان کے زائچے کے ذہن کا حاکم ستارہ چوتھے گھر میں رہتے ہوئے سیدھا 7ویں نظر سے ان کے کریئر کو دیکھ رہا، تو یہ کریئر اورینٹڈ ہوں گے اور اپنے کام کی سنجیدگی کی وجہ سے یہ کچھ لوگوں کے ساتھ مخصوص مقاصد کو حاصل کرنے کے لیے لنکڈ یا اٹیچ ہونے کی بھی کوشش کریں گے، اور اس میں لوگوں کی طرف سے ان کو فیورز یا روابط بھی ملیں گے۔ ان کو صرف جو احتیاط یہ کرنی ہے کہ جو نئے لوگ ان کی طرف آ رہے ہیں صرف ان کے ماضی کے تھوڑے سی کریڈیبلٹی کو ایک دفعہ ضرور دیکھ لیں، یعنی کہ کسی پر اعتبار کرنے میں جلدی نہ کریں، چیزوں کو تھوڑا سا ٹھہراؤ کے ساتھ لے کے چلیں گے تو ان کا اس سال کی ابتدا نسبتاً زیادہ خوشگوار ہوگی۔ تو یہ ہمارے پاس ہے تیسرا زوڈک سائن۔ ٹھیک ہے۔ اب چوتھے زوڈک سائن کی اگر ہم لوگ بات کریں تو چوتھا جو زوڈک سائن بنتا ہے وہ بھی رہے گا سیجیٹیریس بورڈیکوس۔ سیجیٹیرینز میں کیونکہ یہ آخری 15 دنوں میں ایک ایک کر کے تقریباً کو 4 ستاروں نے اکٹھا ہونا ہے، تو سیجیٹیرینز والوں کو اپنا ذہن کا حاکم آلریڈی 7ویں گھر میں رہتے ہوئے سیدھا ان کے ذہن کے گھر کو ویسے ہی دیکھ رہے ہیں، تو وہ اس چیز کی انڈیکیشن ہے کہ یہ ذہنی طور کے اوپر آلریڈی بڑے ٹیمپرامنٹ وائز کنٹرولڈ ہیں۔ جی۔ ان کی طبیعت میں جو بے چینی ہے، جو ایک اسٹریس ہے، ڈپریشن ہے، انگزائٹی ہے، یہ اس سے چیزوں کو بہت اچھے انداز میں کنٹرولڈ کر چکے ہیں۔ اب چونکہ یہ چیزوں کو کنٹرولڈ کر چکے ہیں اور یہاں پہ ان کے ذائچے میں 4 ستاروں کا اجماع ہے، تو ایک تو یہ رسک ٹیکنگ کیپیبلٹی کی طرف آئیں گے، یہ اپنی زندگی میں اپنے خوابوں کو پورا کرنے کی طرف، مقاصد کو حاصل کرنے کی طرف جائیں گے، یہ اپنی زندگی میں بے شمار نئے آئیڈیاز کی طرف بڑھیں گے، یہ اپنی زندگی میں محبت، ملنساری اور ایسے لوگ یا ایسے رشتے جو کہ ان سے زندگی میں کہیں کھو گئے ہیں، یہ ان کے ساتھ اپنی چیزوں کو بہتر بنانے کی طرف آئیں گے۔ ٹھیک ہے۔ تو یہ ہمارے پاس چوتھا زوڈک سائن اور وہ ہے سیجیٹیریس، جو کہ یہ آخری 15 دن میں اپنی زندگی میں چیزوں کو خوبصورت بنائے گا۔ بہت شکریہ سر، آپ قیمتی وقت دیتے ہیں اور اپنی ریڈنگ سے لوگوں کو مستفید کرتے ہیں۔ جی ناظرین، آپ نے تمام گفتگو جانی، اگر آپ کا تعلق ان بروج میں سے کسی ایک کے ساتھ ہے تو یقیناً یہ ویڈیو آپ کے لیے تھی، اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیا کیجیے، اور اگر آپ کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ ہمیں دیجیے گا فی الوقت اجازت، اللہ حافظ۔